بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منتقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 کینہ رکھنے والا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، شلوار کٹن کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منتقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان حدیث کریم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں چڑھاوے اور چراغانہ کا اہتمام کرے اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس عبادت میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی رات شور و شغب اور میلے تمام منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسرافات میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ فتویٰ بینات جلد
اول صفحہ 552 تا 557 مکتوبہ بنات جامعہ بناوری ٹاؤن کراچی۔ محترم ناظرین، شب برات یا ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سب شب برات یہ 12 رکعت نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے زیادہ افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو اس حوالے سے جان لیجیے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کے نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورت ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دو رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں اور یہ نفل نماز ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحمید کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سورۃ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہو کر 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد درود دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کے کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے یہ دیکھیں، ایسے دل کا ارادہ ہے، نیت اسی طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نفل تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں کر سکتے، مستحب ہے زبان سے نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا۔
تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس رات میں ان نوافلوں کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے گا، اور بہتر آپ افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ رات کے وقت حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور اپنی بارگاہ میں الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔ اللہ حافظ۔